کسی سے کہتے ہیں لوگ آتے ہیں مشکلات لے کر، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسے طالب علموں کے پاس اکثر مشکلات ہی لے کے آتے ہیں، اور بڑے سے بڑے جو دوسروں کے لیے خود مشکل بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے رات کے پردے میں ہم جیسے فقیروں کا در کھٹکھٹاتے ہیں۔ کوئی آیت، کوئی دعا، کوئی ذکر، کوئی ورد، بتائیے یہ مشکل ہے کیسے آسان ہوگی؟ میں اکثر تجویز کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ بھائی سورہ مبارکہ یاسین پڑھیے، قلب قرآن، سورہ یاسین۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ کیا انگریزی ترجمہ پڑھ لوں؟ کافی ہے؟ اللہ اکبر، آپ ہنس رہے ہیں، رونے کا مقام ہے۔ ایک مسلمان یہ پوچھے اور یہ کہے، یہ اعتراف کرے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی ایک پاکستانی مسلمان۔ ایک پاکستانی مسلمان یہ کہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اس کے اصلی رسم الخط میں عربی میں پڑھنا نہیں آتا، یا اصلاً تلفظ پہ قدرت نہیں ہے، یاسین والقرآن الحکیم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ انگریزی ترجمہ بچپن سے 1.5 سال کی عمر تھی تب سے انگریزی اسکول میں ڈال دیا گیا، اور پھر ساری زندگی انگریزی ہی زبان میڈیم آف انسٹرکشن بنی رہی، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے مراتب پہ پہنچ گئے، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ بد دعا کرنا تو نہیں چاہیے، بد دعا ہم لوگ کبھی نہیں کرتے، ہمارے دلوں سے بد دعا نہیں نکلتی، مگر مقام عبرت ہے۔ کبھی کبھی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ آپ کی راہوں کی مشکلوں کو اور بڑھائے تاکہ آپ قرآن کی قدر جانیں۔ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر پہچانیں، مقام ولایت سے وابستہ ہوں، قرآن پڑھنا سیکھیں تو صحیح۔ اب جب میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھیں تو یہ عذر ہوتا ہے، اور پھر جب زور و تاکید سے کہتے ہیں کہ نہیں قرآن پڑھیے، اصل الفاظ پڑھیے، تو پھر یہ عذر ہوتا ہے کہ ہمیں عربی زبان تو آتی نہیں، مطالب سمجھ میں نہیں آتے، معنی سمجھ میں نہیں آتے، تو پھر کیوں پڑھیں؟ وقت کا ضیاع ہے۔ وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، مختصر سا جملہ ہے مگر بہت عمیق ہے۔ قرآن مجید بظاہر عربی میں ہے، مگر اصل میں قرآن مجید فطرت کی زبان میں ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو زبان فطرت میں ہے۔ اگر واقعاً قرآن مجید سے محبت ہے، ادب تلاوت قرآن کے ساتھ، ادب تلاوت قرآن کے ساتھ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، محبت علی ابن ابی طالب کے ساتھ اگر آپ قرآن مجید تلاوت کریں گے تو یہ قرآن خود اپنے آپ کو، اپنے معانی کو آپ کے اوپر منکشف کرتا چلا جائے گا۔ پھر قرآن کی آیتیں ایک خاص انداز سے آپ کے قلب پر تجلی کریں گی۔ تجربہ کر کے دیکھیے، اور جب تجلی کریں گی تو کیفیت کیا ہوگی؟ چاہے آپ بیان نہ کر سکیں مگر سمجھ لیں گے، چاہے آپ بیان نہ کر سکیں، قوت بیان نہیں ہے، مگر آپ سمجھ لیں گے۔ کوئی شخص اگر قدرت بیان نہ رکھتا ہو اور مناظر فطرت کو دیکھ رہا ہو، وہ حسن فطرت سے محظوظ تو ہوتا ہے، مگر شاعر نہیں ہے، ادیب نہیں ہے، خطیب نہیں ہے، زبان پہ قدرت نہیں ہے، مصور نہیں ہے، نقاش نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتا مگر محظوظ تو ہوتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟
محظوظ ہوتا ہے۔ یہی کیفیت قرآن مجید کی ہوتی ہے۔ اگر انسان قرآن مجید کو محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عشق کے ساتھ، ولایت کے ساتھ، وفا کے ساتھ تلاوت کرے تو قرآن مجید کے معانی اس کے چشم قلب پر آشکارا ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآن سمٹ کے نقطے میں آ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔